हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कवाइद के बारे में। अपना सबक है कवाइद। कवाइद किसे कहते हैं, कवाइद लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है और हिंदी में इसे क्या कहते हैं और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में आज नॉलेज लेंगे। अपनी क्लास कवाइद को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। हर एक जबान की कवाइद होती है, हर एक जबान की व्याकरण है। इसी तरह अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। कवाइद लफ्ज किसकी जमा है, कायदे की जमा है। कायदे का मतलब होता है नियम। कोई भी जबान को तहरीरी शक्ल देने के लिए उसके नियम और कायदे होते हैं। इसी तरह उर्दू जबान के भी कुछ कानून और नियम हैं। अब कवाइद पढ़ने से पहले हम कवाइद पढ़ने से पहले जबान को जानेंगे। जबान किसे कहते हैं, हम जबान के बारे में पढ़ेंगे। जबान क्या है, जबान का तारुफ। उर्दू जबान की तारीफ पढ़ेंगे। जबान है, एक तो जबान होता है भाषा और एक जबान है जीभ, तंत्र। जबान मतलब भाषा। इस भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, कवाइद को जानने से पहले हम भाषा को पढ़ना जरूरी है, भाषा को जानना जरूरी है। तो हम आज पढ़ेंगे भाषा के बारे में। तो अपना टॉपिक है भाषा का। तो सबसे पहले हम आज अपना टॉपिक लेते हैं जबान की तारीफ। जबान मैंने एक बताया, जबान का मतलब एक होता है जीभ और एक मतलब होता है जबान का मतलब है भाषा। यहाँ जबान का मतलब भाषा है, भाषा की तारीफ। और इसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज और हिंदी में इसे भाषा कहते हैं। ठीक है, आज जबान के बारे में, भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, जबान किसे कहते हैं। जिन आवाजों के जरिए इंसान अपने एहसासात और ख्यालात को मुंतकिल करता है, यानी मुंतकिल का मतलब होता है यानी दूसरों तक पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है। अपने ख्यालात और एहसासात को मुंतकिल करता है, भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे जबान कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा उर्दू जबान में भाषा 3 किस्म की होती है। एक तो भाषा होती है इशारों की जबान, एक होती है आवाजों की जबान, एक होती है अलामतों की जबान। इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंने आपको भाषा की 3 किस्म बताई है, यानी जबान की 3 किस्म बताई। एक तो इशारों की जबान, एक आवाजों की जबान, एक अलामतों की जबान। सबसे पहले हम इशारों की जबान के बारे में पढ़ेंगे। इशारों की जबान किसे कहते हैं, मैंने पहले लिख लिया था ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्लास बड़ी ना हो। हम वो ही पढ़ाएंगे जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो चीज वो पढ़ेंगे। हम वो औरों की तरह नहीं है कि हम पहले लिखाएंगे, ज्यादा बड़ी क्लास बनाएंगे, इससे बोर होता है। से हम क्या करेंगे, शॉर्ट एंड क्लियर बताएंगे। तो अपनी क्लास है रीड की क्लास है अपनी। रीड प्री वाले और मेंस वाले जरूर देंगे अपनी क्लास रीड के लिए। उर्दू रीड की ग्रामर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। अपनी ग्रामर की क्लास आज से रेगुलर होगी इंशाल्लाह। हाँ, तो सबसे पहले हमने भाषा को पढ़ा। भाषा किसे कहते हैं, इंसान अपने ख्यालात और एहसासात को दूसरों तक मुंतकिल करता है, उसे भाषा कहते हैं, जबान कहते हैं।
زبان کی 3 قسم ہے: اشاروں کی زبان، آوازوں کی زبان، علامتوں کی زبان۔ سب سے پہلے ہم اشاروں کی زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ انسان جب اپنے خیالات کو اشاروں کے ذریعے پہنچاتا ہے، انسان اپنے خیالات کو اشاروں کے ذریعے پہنچاتا ہے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء، جسم کے پارٹس کی حرکات کے ذریعے اپنے خیالات کو پہنچاتا ہے، تو اسے اشاروں کی زبان کہتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اشاروں کی زبان۔ جیسے میں اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے ایسے اشارے کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسے اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ اپنے باڈی پارٹ سے سمجھاتا ہے، اسے اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اگلا، آوازوں کی زبان۔ انسان جب اپنے خیالات کو آوازوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، انسان جب اپنے خیالات کو آوازوں کے ذریعے پہنچاتا ہے اور دوسروں کی آوازوں کو سن کر ان کے معنی وہ مطلب سمجھتا ہے، تو یہی آوازوں کی زبان ہے۔ انسان اپنے خیالات کو دوسروں تک کے آوازوں کے ذریعے پہنچاتا ہے اور ان کی آوازوں کو سن کر ان کے معنی اور مطلب سمجھتا ہے، انہیں کو کیا کہتے ہیں؟ آوازوں کی زبان کہتے ہیں۔ انہیں آوازوں کی زبان کہتے ہیں۔ زبان کہتے ہیں۔ کیا ہے تیسرا؟ علامتوں کی زبان۔ اپنے دوبارہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اشاروں کی زبان کسے کہتے ہیں، آوازوں کی زبان کسے کہتے ہیں۔ ہمیں اپنا شارٹ اینڈ فائنل اس کا جواب دیکھنا ہے۔ اشاروں کی زبان کہتے ہیں انسان جب اپنے خیالات کو اشاروں کے ذریعے سمجھتا ہے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کی حرکت کے ذریعے اپنے خیالات کو پہچانتا ہے، تو اسے اشاروں کی زبان کہتے ہیں۔ دوسرا، آوازوں کی زبان کسے کہتے ہیں؟ انسان جب اپنے خیالات کو آوازوں کے ذریعے پہنچاتا ہے اور دوسروں کی آوازوں کو سن کر ان کے معنی و مطلب سمجھتا ہے، تو وہ آوازوں کی زبان کہلاتی ہے۔ اگلا ہم ٹاپک اپنا ہے علامتوں کی زبان۔ علامتوں کی زبان کسے کہتے ہیں؟ علامتوں کی زبان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آخری ہم نے اپنا آخری ٹاپک ہے علامتوں کی زبان۔ بھاشا ہم نے پڑھا، بھاشا کی کتنی قسم ہے؟ بھاشا کی کتنی قسم ہے؟ 3 قسم۔ اشاروں کی زبان، علامتوں کی زبان، اور ہم نے پڑھا اشاروں کی زبان کے بارے میں پڑھ لیا، آوازوں کی زبان پڑھ لی۔ اب ہم لاسٹ اپنا ٹاپک علامتوں کی زبان۔ علامتوں کی زبان کسے کہتے ہیں؟ انسان نے جب ان آوازوں کو تحریری شکل میں استعمال کیا، تو یہی علامتوں کی زبان کہلاتی ہے۔ انسان نے کیا کیا؟ پہلے اشاروں سے سمجھا، پھر اسی زبان کو کس سے؟ آوازوں سے سمجھا، پھر اس کے بعد میں انسان نے جب ان آوازوں کو تحریری یعنی لکھت شکل میں استعمال کیا، تو یہی کیا کہلائے گی؟ علامتوں کی زبان کہلائے گی۔ اب اگلا، کوئی بھی زبان الفاظ سے مل کر بنتی ہے۔ کوئی بھی زبان ہو وہ کس سے بن کر ملتی ہے؟ الفاظ سے بن کر ملتی ہے۔ الفاظ سے مل کر بنتی ہے۔ الفاظ حروف سے مل کر بنتا ہے۔ یہ الفاظ ہے، کس سے بنتا ہے؟ حروف سے مل کر بنتا ہے۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ لفظ۔ کسی بھی زبان کی سب سے چھوٹی بامعنی اکائی کیا ہوتی ہے؟ لفظ ہوتی ہے۔ اگلا اپنا ٹاپک ہے اب ہم
اردو زبان کی معلومات کرنی، شارٹ اینڈ کلیئر۔ ہم پڑھ رہے ہیں زبان کے بارے میں، ہم نے پڑھا بھاشا کے بارے میں، ہم نے پڑھا بھاشا سے ہم نے نالج لیا، بھاشا کسے کہتے، اشاروں کی زبان کسے کہتے، اور آوازوں کی زبان کسے کہتے، علامتوں کی زبان کسے کہتے۔ ہم نے بھاشا کے بارے میں پڑھا، انسان اپنے خیالات اور احساسات کو منتقل کرتا ہے، ایک دوسروں تک پہنچاتا ہے، اسے ہی بھاشا کہتے ہیں، اسے ہی زبان کہتے ہیں۔ اور آج ہم ایک زبان کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہے اردو زبان۔ اردو زبان کی شارٹ معلومات آج دیکھیں گے۔ پہلا ہے رسم الخط، کسے کہتے ہیں رسم الخط؟ رسم الخط کا مطلب ہوتا ہے لپی، لپی یعنی ہندی کی لپی دیوناگری ہے، تو اسی طرح ہندی کی لپی کیا ہے؟ دیوناگری ہے، اور انگلش کی لپی ہے رومن۔ اسی طرح اردو کی رسم الخط، اس کو لپی کو اردو میں کہتے ہیں رسم الخط، اردو کی رسم الخط یعنی خط نستعلیق اور خط نشق بھی کہتے ہیں اور خط نستعلیق بھی کہتے ہیں۔ یعنی اردو کا رسم الخط کیا ہے؟ یعنی اردو کی لپی فارسی اور عربی ہے۔ اردو کی لپی کیا ہے؟ فارسی اور لپی، فارسی اور عربی اردو کی لپی ہے۔ اردو کے معنی کیا ہے؟ اردو کے معنی ہے لشکر اور فوج کے ہیں۔ اردو کا نام، اردو کو کن کن نام سے جانا جاتا ہے؟ ہندی، ہندوی، زبان دہلی، دکنی، اردو معلی، ریختہ اردو کے نام سے جانا جاتا ہے۔